حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور برادران عزیز، مقام ختم نبوت اور انسان کے عنوان سے سلسلہ بحث و گفتگو جاری ہے، اور ہماری اس بحث و گفتگو کا قرآنی سرنامہ سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت ہے، جس میں ارشاد الہی ہے: اے میرے رسول، کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، تمہارا ہی جیسا، مگر مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور پیغام وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہے، اور جسے بھی اس معبود برحق کی بارگاہ میں باریابی کی تمنا ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کے ضمن میں متعدد اور مختلف جہات و جوانب علم و معرفت کے کھلتے ہیں، لیکن ہم نے اس آیت کے ضمن میں وحی نبوت کے دلائل و برکات اور مقام ختم نبوت اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے انسان کی ضرورت، اس عنوان کو اپنا موضوع فکر قرار دیا ہے۔ بار بار یہ مرحلہ میرے سامنے آیا کہ خود وحی کی تعریف کروں، مگر گزر گیا۔ بعض حقائق ایسے ہیں جو ہیں، پائے جاتے ہیں، مگر ان کی تعریف لفظوں میں کر دینا آسان نہیں ہے۔ بہت سے ایسے حقائق ہیں جن سے آپ واقف ہیں، آشنا ہیں، مگر پھر بھی ان کی تعریف کے سلسلے میں اور ان کی شناخت کے سلسلے میں خود مفکرین کے درمیان، انٹلیکچوئلز کے درمیان، فلاسفرز کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ تاریخ کے معلوم سرے سے لے کر آج تک جتنے فلسفی گزرے ہیں، ان سب کی کتابیں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خود تعریف علم میں کتنا اختلاف ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟
بہت اختلاف ہے۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن، مکمل تعریف عقل کی کیا ہے؟ بہت اختلاف ہے۔ اور اسی لیے یہ بات کہنے کا جی چاہتا ہے کہ عقل بشری کی نارسائی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ خود عقل کی تعریف معین نہیں کر سکتی۔ آپ جو فلسفی کا لٹریچر ہے اسے اٹھا کے دیکھیے، کانٹ کی کتاب تنقید عقل محض اٹھا کر دیکھیے، اور صرف کانٹ کی نہیں، مغرب و مشرق کے جتنے فلسفی ہیں ان سب نے عقل کی تعریف میں کیا کہا؟ خود اپنے ذہن کی کیفیت استدلال کے سلسلے میں کتنا اختلاف ہے۔ ہر شخص استدلال کرتا ہے، یہ تجربہ تو وہ ہے جو ہر ذہن اس تجربے سے گزرتا ہے۔ بچہ بھی استدلال کرتا ہے اپنی باتوں پر، بوڑھا بھی استدلال کرتا ہے، جوان بھی استدلال کرتا ہے، مرد بھی استدلال کرتے ہیں، عورتیں بھی استدلال کرتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آرگومنٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ جس پائے کے بھی ہوں، جس موضوع پر بھی ہوں، جو بھی مضمون ہو، جس امر میں بھی نزاع ہو، مگر استدلال تو پیش کیا جاتا ہے، دلیلیں تو پیش کی جاتی ہیں، آرگومنٹس تو ہوتے ہیں۔ یہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں تو ذہن کا ایک عمل تو ہے، ذہن استدلال کرتا ہے، ذہن ڈھونڈ کر دلیلیں لاتا ہے، یہ ذہن کا آٹومیٹک عمل ہے، خود بخود یہ ذہن عمل کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو لوگ منطق پڑھتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں، ریاضی پڑھتے ہیں، ریاضیات، مختلف علوم کو پڑھتے ہیں، ان کا ذہن مشق و ممارست کے بعد، ایکسرسائز کے بعد زیادہ منجھا ہوا استدلال کرتا ہے، جلد استدلال کرتا ہے، استدلال کی غلطیوں کو درک کر لیتا ہے، غلطیوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مگر اصل تجربہ استدلال تو ہر ذہن کو نصیب ہے، چاہے وہ کمزور اور معمولی استدلال ہو یا مضبوط، مستحکم اور بلند درجے کا استدلال ہو، مگر استدلال کے تجربے سے ہر شخص گزرتا ہے، ہر ذہن بشری گزرتا ہے۔ پھر بھی عمل استدلال پر کیا سارے منطقی متفق ہیں؟ متفق نہیں ہیں۔ انڈکٹیو لاجک والے کچھ اور کہتے ہیں، ڈیڈکٹیو لاجک والے کچھ اور کہتے ہیں، استنباطی منطق والے کچھ اور کہتے ہیں، استقرائی منطق والے کچھ اور کہتے ہیں۔ استدلال کس طرح پیش کیا جائے اس پر کتنی بحثیں ہیں، تو خود یہ اختلاف بتاتا ہے کہ عقل نارسا ہے، بالکل بیکار نہیں ہے، بالکل غیر ضروری نہیں ہے، عقل ہے، عقل ضروری ہے، لیکن عقل تنہا کافی نہیں ہے، عقل بشری تنہا کافی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے عقل بشری تنہا کافی نہیں ہے، اسی طرح کوئی کتاب بھی تنہا کافی نہیں ہے۔ تنہا کافی نہیں، یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔
کہ کوئی بھی آیت جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس آیت پر عمل کے لیے درمیان میں عقل کا قدم چاہیے، دو لحاظ سے۔ عقل کا دوہرا رول ہے، پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے، پھر آیت کا مخاطب قرار پانے کے لیے۔ یعنی اگر عقل نہیں ہوگی تو عقل ہمیں علم ہمیں، کتاب ہمیں، وحی ہمیں مخاطب ہی قرار نہیں دے گی، لائق گفتگو ہی نہیں سمجھے گی، ہم سے کہے گی ہی نہیں کتاب خدا کہ نماز پڑھو، وہ کہے گی عقل ہے تو نماز پڑھو۔ توجہ رکھیے گا، جو لوگ رسوم عبادات کو اور دین کے تقاضوں کو ہی خلاف عقل سمجھتے ہیں، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ دین اپنے واجبات اور اپنی تکالیف اور اپنے فرائض کو متوجہ ہی کرتا ہے ان کے طرف جہاں عقل ہو۔ کوئی عقل نہ رکھتا ہو، دین اسے مکلف قرار نہیں دیتا کہ آپ نماز پڑھیں۔ کوئی عقل نہ رکھتا ہو تو دین مکلف قرار نہیں دیتا کہ آپ روزہ رکھیں۔ کوئی عقل نہ رکھتا ہو تو دین اسے مکے جانے کی تکلیف نہیں دیتا، مدینے جانے کی زحمت نہیں دیتا، تلاوت کی بھی زحمت نہیں دیتا۔ عقل نہیں ہے تو قرآن کی تلاوت بھی مت کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سرپرست ہوگا جو ذی عقل ہوگا تو وہ آپ کو لے جائے گا کسی ایسے شخص کے پاس کہ جو صاحب نفس مطمئنہ ہو، اور کہے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کر دیجئے تاکہ انہیں عقل آ جائے۔ جنون میں مبتلا ہیں، انہیں افاقہ ہو جائے تو بہرحال عقل ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے۔ اور چونکہ اب یہ درمیان ہی میں گفتگو آ گئی کہ عقل ضروری ہے کافی نہیں ہے، بہت سے مسائل درمیان میں آتے ہیں۔ کل 2-3 مثالیں دیں کہ مثلا عقل یہ کہہ دیتی ہے، یہ بتا دیتی ہے کہ شکر منعم واجب ہے، جو بھی انعام کرے، اکرام کرے، احسان کرے آپ پر، اس کا شکر واجب ہے، عقل کا فیصلہ ہے، مگر اس کی تفصیل عقل وہاں درماندہ ہے۔ دفع ضرر، نقصان سے بچنا، یہ عقل کا فیصلہ ہے، مگر کہاں تک، کیسے، کس طریقے سے، اس میں عقل درماندہ ہے۔ حسن و قبح کا مسئلہ، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے، حسن و قبح کا مسئلہ عقلی ہے مگر تفصیل اس کی عقل درماندہ ہے۔ خیر و شر کا مسئلہ، خیر کو عقل پسند کرتی ہے، شر سے عقل کو بیزاری ہے۔ عقل بشری، اچھا دونوں عمل عقل کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل صرف حسن پسند ہو اور قبح سے بیزار نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل خیر پسند ہو اور شر سے بیزار نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں دونوں پہلو نہ ہوں۔ خیر پسندی کے ساتھ شر سے بیزاری لازمی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمیں خیر کی باتیں کیجئے، خیر پسند ہے، شر کا تذکرہ مت کیجئے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ تذکرہ نہ کیجئے،
مگر اگر تذکرہ ہو جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اگر شر سے کا سامنا ہو جائے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت شر سے بیزاری عقل انسانی کا تقاضا ہے، مگر اس کی تفصیلات اس میں عقل درماندہ ہے۔ اس طرح کی چونکہ مشکلات ہیں، اس لیے بہت سی بحثیں زبان تک آتی ہیں اور پھر میں دونوں ہونٹوں کو بند کر لیتا ہوں تاکہ وہ جب وقت آئے تب سامنے آئیں۔ مثلا میں پہلی محرم سے سوچ رہا ہوں کہ وحی کی ماہیت پہ گفتگو کروں، وحی کی حقیقت پہ گفتگو کروں۔ آخر وحی یہ ہے کیا شے؟ ہے کون سا عمل؟ کس طریقے سے نبی پر کلام الہی نازل ہوتا ہے؟ کلام الہی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم جو کچھ سمجھتے ہیں یہ معمولی بحث نہیں ہے، اور ایسی بحثیں چھیڑنے سے یوں بھی ڈرتا ہوں کہ جو طبیعتیں متحمل ہیں وہ تو ان بحثوں کا بار اٹھا سکتی ہیں، جو طبیعتیں متحمل نہیں ہیں، کمزور طبیعتیں ہیں، اہل مطالعہ نہیں ہیں، ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ بحث چھیڑوں تو وہ سادہ ذہن اور الجھ کر رہ جائے۔ لیکن ایک بات دل کو طاقت پہنچاتی ہے کہ جس منبر سے گفتگو کر رہا ہوں، جس فضا میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ فضا یہ خود ضمانت ہے اس بات کی کہ یہاں جو ذہن بھی آئے گا وہ سلجھ کر جائے گا، الجھ کر نہیں۔ جو حضرات اور جو حضرات باقاعدہ اہل مطالعہ نہیں ہیں، کسی علمی روایت سے وابستہ نہیں ہیں، عملی زندگی میں ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم عطا کرنے والا، ہدایت عطا کرنے والا، اس نے اتنے وسائل علم خلق کر دیے ہیں، وہ اپنا فیض پہنچانے کے لیے اتنے واسطے اس نے خلق کیے ہیں کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث معصوم ہے، یہ حدیث بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے دلوں کی قوت بھی بڑھ جائے۔ معصوم فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا۔ طبیعت نور پسند ہونی چاہیے، نور سے بیزار نہیں۔ طبیعت میں نور پسندی، طبیعت میں نفاست ہونی چاہیے، طبیعت میں صفائی ہونی چاہیے۔ نور کی شعاعیں وہیں زیادہ تجلی سامانیہ کرتی ہیں جہاں آئینہ صاف ہو۔ آئینہ مقدر ہو، آئینہ خاک آلود ہو تو پھر نور کی شعاعیں، ان کی تجلیاں ابھرتی نہیں۔ لیکن اگر آئینہ صاف ہو،
تو پھر نور کی ہر شعاع پوری پوری تجلی دیتی ہے۔ اور یہ مکتب وہ ہے کہ یہاں کوئی بھی کتنا ہی غبار لیے ہوئے آئے، ہمارے آنسو آئینہ قلب کو صاف کر دیں۔ یہ آنسو جو ہیں خوف خدا میں آنسو، ذکر خدا میں آنسو، یاد خدا میں آنسو، یاد رسول میں آنسو، یاد اہل بیت رسول میں آنسو، یاد اولیاء اللہ میں آنسو، یہ دلوں کو صاف کر دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو اس فضا میں آنے کے بعد یقیناً جتنے مشکل مراحل ہیں وہ کہیں نہ کہیں حل ہو جاتے ہیں۔ تو وحی کا مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ۔ وحی کیا ہے؟ کیسے نازل ہوتی ہے وحی؟ کلام الہی کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جب کلام کرتے ہیں تو ہماری صورت تو یہ ہے کہ کلام کرنے کے لیے آوازوں کے لیے مقاطع حروف ہیں، مخارج حروف ہیں، حلق ہے، زبان ہے، تالو ہے، دانت ہیں۔ ہر حرف جو ادا ہوتا ہے، ہر آواز جو نکلتی ہے، وہ ایک زبان کی خاص وضع سے، ہوا اور فضا، ہوا جو منہ کے اندر ہوتی ہے اس کی خاص حرکت سے، زبان کی خاص وضع سے۔ کوئی حرف فے اگر ادا کرنا ہے تو زبان کی نوک آگے کے اوپر کے دو دانتوں سے ملے گی تو فے ادا ہوگا۔ سین ادا کرنے کے لیے کوئی اور مخرج ہے، صاد ادا کرنے کے لیے کوئی اور مخرج ہے، اور جہاں یہ تمیز نہ ہو وہاں فے اور صاد اور سین تینوں مل کے ایک بن جاتے ہیں۔ میں چونکہ کسی حد تک لسانیات کا بھی طالب علم رہا ہوں اور اس میں بھی غور کرتا رہتا ہوں، مختلف زبانوں میں غور کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے زبان میں، ہمارے ملک میں ہندی زبان ہے، اب عربی عبارتیں یا اردو عبارتیں یا اردو کا کوئی مصرع ہی لے لیجئے، غالب کی شاعری، میر کی شاعری، انیس کی شاعری سے اگر ہندی زبان میں لکھیں تو کس مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فے کے لیے ایک ہی حرف ہے سا، صاد کے لیے وہی سا، سین کے لیے وہی سا۔ تو ثمر جس کے معنی پھل کے ہیں اور ثمر سین سے جس کے معنی کچھ اور ہیں، دونوں میں کیسے فرق کیا جائے؟ سین سے ثمر اور فے سے ثمر کیسے فرق کیا جائے؟ ہے نا یہ مسائل ہے۔ تو یہ مقاطع حروف پر مبنی ہے، ہم جو کچھ بولتے ہیں مختلف زبانوں میں، اور یہ اردو عربی ہی کے ساتھ خاص نہیں، اگرچہ عربی کا یہ مسئلہ بہت مشکل مسئلہ ہے اور اس پر آپ سب کو توجہ دینی چاہیے۔ نماز آپ سب پڑھتے ہیں، نماز آپ سب پڑھتے ہیں، کم سے کم وہ 2-3 سورے چھوٹے چھوٹے جس سے نماز پوری ہو جائے، ان سوروں کا صحیح قرأت کے ساتھ سیکھنا واجب ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، واجب ہے۔ یہ عذر نہ کیجیے گا کہ ہم سیکھ نہیں سکے، کم سے کم آج کے بعد اس ممبر سے یہ مسئلہ، ایک مسئلہ واجب ہے۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ بچے پہ جس طرح واجب ہے بوڑھے پر بھی اسی طرح واجب ہے۔ مرنے میں 1 دن باقی ہو تب بھی واجب ہے، 1 ساعت باقی ہو اور سکت ہو تب بھی واجب ہے۔ اگر اس وقت بھی آپ نے اس ارادے سے سیکھا کہ پروردگار عالم کے حضور میں جانا ہے، اس کا یہ حکم ہے، ہم یہ سیکھ لیں تاکہ اس کا ذکر کر سکیں، تلاوت کر سکیں، تو بھی انشاءاللہ نجات کی راہ کھلی رہے گی۔ بہرحال تو یہ مسئلہ عربی کے ساتھ تو مشکل ہے، مگر دوسری زبانوں کے ساتھ بھی ہے۔ آپ انگریزی زبان میں TH کا تلفظ ہندوستان پاکستان میں جو کرتے ہیں، آکسفورڈ والے وہ نہیں کرتے۔ آکسفورڈ والے تو TH کا تلفظ وہی کرتے ہیں جو فے کا تلفظ عربی کا ہے، وہ تھینک یو نہیں کہتے،
ہندی کا تھا یوز نہیں کرتے ہیں، وہ تھینک یو کہتے ہیں، بالکل فے معلوم ہوتا ہے۔ یہ زبانوں کا مسئلہ ہے، جتنی زبانیں ہیں سب میں مخارج حروف کا مسئلہ ہے، مگر جہاں جسم ہی نہیں ہے، جہاں جسم ہی نہیں ہے، جہاں مخارج حروف ہی نہیں ہے، ذات باری تعالی حضرت حق سبحانہ و تعالی جسم و جسمانیات سے منزہ اور مبرہ، کس طریقے سے وہاں کلام ہوتا ہے نا مشکل، کیسے؟ اور جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور بجا ہے، درست ہے، صحیح ہے، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ وحی الہی جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ وحی الہی صرف معانی نہیں ہے، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں جی، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، لفظ و معنی سب جوں کا توں، جیسا خدا کی طرف سے آیا ویسا پیغمبر نے ہم تک پہنچایا، ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔ یہ کمال امانت و صداقت پیغمبر ہے۔ دیکھیے، میں اپنے پیغمبر کی عظمت کو دیکھیے، ہم میں سے کوئی شخص، ہم ہوں یا کوئی ہو، کسی بات پر صحیح یا غلط کوئی ٹوک دے، میں کچھ کر رہا ہوں اور کوئی کہے آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیوں کیا، تو میں جو بھی جواب دوں گا اسے، لیکن کوشش کروں گا کہ یہ مکالمہ چھپ جائے، دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ کسی نے انہیں ٹوکا بھی تھا، سمجھ رہے ہیں؟ دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے کہ کسی نے ان کو ٹوکا بھی تھا، اس لیے کہ غلط بھی ٹوکا تھا اگر، تو پھر سمجھائے گا کون کہ بھائی وہ ٹوکنے والا غلط تھا، میں ہی صحیح تھا، اور اگر صحیح ٹوکا تھا تب تو بہرحال میری سکی ہی سکی ہے۔ یہ میں اپنے تعلق سے بات کر رہا ہوں، عام انسان، اور اسی لیے کوئی شاعر چاہے وہ فن میں کامل ہو یا کامل نہ ہو، کوئی لفظ غلط استعمال کر جائے، ہمیں تو بہت زیادہ اس کا سابقہ پڑتا ہے، کوئی کلمہ غلط باندھ دیا، تلفظ غلط ہے، حرکت غلط ہے، ضبط کلمہ غلط ہے، اور لفظ جو ہے یا تو وہ بگڑ کے رہ گیا یا لفظ کو بنایا تو مصرع بگڑ کے رہ گیا، ایسی صورت میں کسی مدعی شعر سے کہیے کہ بھائی یہ لفظ غلط استعمال ہو گیا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا غلط استعمال ہو گیا ہے، کبھی نہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ حیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، گھریلو مسائل میں، علمی مسائل میں، ادبی مسائل میں، تو ہم کبھی کوئی ٹوک دے تو اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، کمال صداقت و امانت پیغمبر ہے کہ اور مسائل نہیں، امت کے مسائل نہیں، بالکل ذاتی مسئلہ، بالکل ذاتی مسئلہ، کہ پیغمبر نے فیصلہ کر لیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، ذاتی مسئلہ، اس سے امت کا بھی کوئی تعلق تو بظاہر نہیں ہے، بالکل پرائیویٹ لائف کی بات ہے۔ کسی بیوی کے کہنے سے یا کسی بیوی کی خاطر پیغمبر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا میں شہد اب نہیں کھاؤں گا، نماز سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، روزے سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، حج سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، زکوٰۃ سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، جہاد سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، تدبیر مملکت سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، طہارت سے متعلق مسئلہ نہیں ہے، اصول دین سے متعلق نہیں ہے، فروع دین سے متعلق نہیں ہے، اخلاق عمومی سے متعلق نہیں ہے، ایک ذاتی پسند و ناپسند پرائیویٹ لائف کی بات ہے۔
کی پرائیویٹ لائف کے قائل لوگ غور کریں. جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں بہت سے مقامات پر کہ یہ پیغمبر کی نجی زندگی تھی, یہ پیغمبر کی نجی زندگی تھی, یہ پیغمبر کی نجی زندگی تھی, پیغمبر نے اگر نواسوں سے محبت کی تو یہ ان کا نجی مسئلہ تھا, پیغمبر نے بھائی سے محبت کی تو یہ ان کا نجی مسئلہ تھا, پیغمبر نے داماد کے حق میں کچھ کہا تو یہ ان کا نجی مسئلہ تھا. وہ غور کریں, ایک بیوی کی خاطر پیغمبر نے شہد کھانے نہ کھانے کا فیصلہ کیا, یہ مکمل طور پر ان کا نجی فیصلہ تھا. خدا نے ٹوکا, لما تحرم ما احل اللہ, جو چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے تم کون ہوتے ہو حرام قرار دینے والے. ادب جوڑ کے عرض کروں, عام طور پر اخلاقیات یہ ہے, عام طور پر اخلاقیات یہ ہے کہ نواسے, ناتی, پوتے, پوتی, بیٹے, ان سب معاملات میں تو کوئی بول بھی دیتا ہے, میاں بیوی کے معاملے میں کوئی نہیں بولتا. بھئی حد ادب ہے, حفظ مراتب ہے, خلوت کی باتیں ہیں, تنہائی کی باتیں ہیں, پرائیویسی کی باتیں ہیں. ایک بیوی کی خاطرداری کے لیے پیغمبر نے اگر یہ کہہ دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, یہ طے کر لیا کہ شہد نہیں کھاؤں گا, تو اللہ نے مداخلت کی. اور کمال صداقت و امانت پیغمبر یہ ہے کہ چونکہ وہ مداخلت وحی کی شکل میں تھی تو اسے بھی بیان کیا, چھپایا نہیں. یہ وحی نازل ہوئی ہے, قیامت تک کا مسلمان باخبر رہے کہ ایک فیصلہ کیا تھا پیغمبر نے, بالکل ذاتی مسئلہ تھا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا, اپنا مسئلہ تھا, انفرادی, انڈیویجول, پرائیویٹ لائف کا مسئلہ. اللہ نے اس میں مداخلت کی اور پیغمبر کی کمال صداقت و کمال امانت و کمال دیانت یہ ہے کہ اسے بیان کیا. اب میں عرض کروں, اگر شہد کی پسند و ناپسند میں خدا خاموش نہیں رہتا تو کیا پوری امت کے لیے اگر پیغمبر کسی کو پسند کریں گے اور اعلان کریں گے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, اگر خدا کی مرضی نہ ہوگی تو خدا خاموش کیسے رہے گا؟ صلوات پڑھنے محمد.
آپ یہ کہہ کے کیسے گزر سکتے ہیں؟ پیغمبر کی ذاتی پسند کی بات تھی، پیغمبر کی ذاتی محبت کی بات تھی۔ نماز پیغمبر کی ذاتی چیز ہے؟ نہیں ہے نا۔ نماز تو خدا کی ہے، نماز خدا کی طرف سے ہے۔ نماز میں قیام خدا کا، رکوع خدا کا، سجدہ خدا کا، تلاوت خدا کے لیے، تکبیر خدا کے لیے، تشہد خدا کے لیے، ذکر خدا کے لیے۔ اور جب پیغمبر سجدے میں ہو اور کوئی بچہ آ جائے، پیغمبر سجدے کو طول دے دیں، اگر یہ منظور نظر الہی نہیں ہے تو آیت آنی چاہیے محمد کیا کر رہے ہو؟ نماز پڑھ رہے ہو یا بچہ کھلا رہے ہو؟ دو مثالیں بہت سی باتوں کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ شہد کا مسئلہ ذاتی مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اپنا ذوق ہے کھانے پینے میں، ہر چیز حلال ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے، مگر مجھے یہ پسند ہے، وہ ناپسند ہے۔ میں روٹی زیادہ کھاتا ہوں، چاول نہیں کھاتا۔ میں سبزی زیادہ کھاتا ہوں، گوشت نہیں کھاتا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے، امت کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، میری پسند کی بات ہے۔ جو خدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوک دیتا ہے، پیغمبر جو چیز میں نے حلال قرار دی ہے وہ کسی کی خاطر اسے حرام کیوں قرار دے رہے ہو؟ یہاں حلال و حرام مصطلح شرعی نہیں ہے، وہ اصطلاح جسے کہتے ہیں حقیقت متشرعہ، جو اہل شریعت کی اصطلاح رائج ہو گئی ہے اس سے مختلف ہے۔ اس میں تو اہل علم کو اختلاف نہیں ہوگا اس آیت میں، تو یہ بحث نہیں چھیڑوں گا، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے۔ حلال و حرام یہ اب اس کی پرفیکٹ ایک ڈیفینیشن ہے علم اصول فقہ میں اور علم فقہ میں۔ وہاں جو آئی ہے لما تحرم ما احل اللہ، وہ مسئلہ وہاں حلال و حرام کو اس اپنی بنائی ہوئی تعریف کی روشنی میں نہ دیکھیے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے جو میں نے روا رکھا اسے تم کیوں ناپسند کرتے ہو؟ ایک پابندی پیغمبر نہیں لگا سکتے اپنے ذاتی مسئلے میں، امت کے مسئلے میں اگر پیغمبر سے خدا نہ خواستہ کہیں کوئی لغزش ہو جائے، پیغمبر سے کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے، ہم قائل نہیں ہیں پیغمبر کے اجتہاد کے، پیغمبر مجتہد نہیں ہوتا، پیغمبر مجتہد نہیں ہوتا، پیغمبر کی پیغمبری کی اساس علم ہے، مجتہد کے اجتہاد کی اساس جہل ہے۔ مجتہد کسے کہتے ہیں؟ مجتہد اسے کہتے ہیں کہ جو ابتداءً علم سے جاہل ہے، نہیں جانتا کہ کسی موضوع میں
کسی مسئلے میں حکم الہی کیا ہے، حکم الہی نہیں جانتا، اب وہ اپنی جو کچھ بھی اس کی علمی لیاقت ہے، استعداد ہے، اور جو علمی طریقے مقرر کر دیے گئے ہیں اس کی روشنی میں وہ قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، اجماع سے، اصول فقہیہ سے، اصول اجتہادیہ سے، جتنے بھی قواعد فقہیہ چھان پھٹک کر جہاں جہاں سے بھی ممکن ہے وہ حکم کو دریافت کرتا ہے۔ اس حکم الہی کو جو ابتداءً مجہول ہے، جس سے وہ ناواقف ہے، اس حکم الہی کو دریافت کرنے کے سلسلے میں جتنی علمی کوشش کرتا ہے، قد و کاوش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ ہے اجتہاد۔ اس کے نتیجے میں اگر حکم واقعی و اصلی و حقیقی تک پہنچ گیا تو شکر خدا، نہیں پہنچ سکا تو بھی اجر سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس نے حکم خدا دریافت کرنے کی کوشش تو کی۔ تو اجتہاد کی اساس ہے، مجتہد کے اجتہاد کی اساس ہے جہل، پیغمبر کی پیغمبری کی اساس ہے علم۔ علم خدا کی طرف سے عطا ہوا علم، عطا کیا گیا علم، علم لدنی، علم وہابی، علم جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوا۔ پیغمبر سراپائے علم ہے، پیغمبر خزینہ علم الہی ہے، امانت دار علم الہی ہے۔ پھر بھی سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ تعبیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں کہ کہیں نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر کفر نہ باشد، اگر پیغمبر سے پسند و ناپسند میں بھی کوئی چوک ہو جاتی کہ علی کو پسند کر لیا اور زندگی میں، اچھا مان لیجئے کہ پروردگار رؤوف ہے، رحیم ہے، ایک بات عرض کر رہا ہوں، پروردگار رؤوف ہے، رحیم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، اور پھر یہ اس کے چہیتے ہیں۔ پیغمبر، ہمارے پیغمبر حبیب خدا ہیں، محبوب الہی ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، گفتگو کی جہتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اس لیے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور نہیں کہہ پاتا۔ ایسے لوگ موجود ہیں آپ کے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، جو نعت کی تنقید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کو مثلا محبوب خدا نہیں کہنا چاہیے۔ ارے انہیں نہیں معلوم کہ ہم حبیب خدا یا جب محبوب خدا کہتے ہیں پیغمبر کو تو یہ حق ادا نہیں ہوتا مدحت کا اور وصف کا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی جو پیروی کرے وہ محبوب خدا بن جاتا ہے۔ اگر پیغمبر کی محبت رکھیں اور پیغمبر کی پیروی کریں تو آپ محبوب خدا بن جائیں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے، تم اللہ کے چہیتے بن جاؤ گے۔ جس کے صدقے میں ہم حبیب اللہ بن جائیں وہ خود حبیب اللہ نہیں ہوگا؟ تو وہ تو بہرحال حبیب اللہ ہیں۔ تو فرض کر لیجئے کہ اللہ نے ایک جگہ شہد کے مسئلے میں ٹوک دیا، چونکہ شہد بے جان تھا، تو اللہ نے شہد کے مسئلے میں ٹوک دیا۔ لیکن عزیزوں کا مسئلہ اور نازک ہوتا ہے، سب جاندار ہیں۔ میر انیس کا بہت مشہور شعر ہے، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو، اور خدا سے بڑھ کر ان آپ گینوں کا قدردان کون ہوگا؟ تو فرض کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کے لیے کہہ دیا، پسندیدگی کا اظہار کر دیا، تو پروردگار عالم نے صرف نظر فرمایا، نہیں ٹوکا، وحی نہیں آئی،
لیکن ایک بار ہو سکتا ہے، 2 بار ہو سکتا ہے، 3 بار ہو سکتا ہے۔ اب جا کے حدیث کی کتابوں کو دیکھ لیجئے کہ روز اول بعثت سے لے کر اور روز آخر تک کتنی بار اعلان فرمایا۔ اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں، پیغام الہی پہنچائیں، اور پروردگار عالم کے اس حکم کی تعمیل میں پیغمبر نے جو پہلا ہی جلسہ منعقد کیا اس میں صرف لا الہ الا اللہ کا پیغام نہیں دیا، اس پہلے جلسے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام تنہا نہیں دیا، بلکہ کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور جو آج میری تصدیق کرے گا وہ میرا وزیر اور وصی اور خلیفہ اور جانشین ہوگا۔ یہ کلمات تاریخ میں موجود ہیں، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں موجود ہیں، 1-2 کتابیں ہوں تو حوالہ دے کر گزر جاؤں، کسی بھی کتب خانے میں چلے جائیں اور صحیح حدیث کا مجموعہ اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، اس میں یہ مل جائے گا۔ بے شک۔ تو وہیں دوسری آیت آ جانی چاہیے تھی کہ یا رسول یہ کیا کیا؟ میری وحدت کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہو یا اپنے بھائی کے لیے کوئی پیغام لے کر گئے ہو؟ کوئی آیت نہیں آئی، اور اس پیغام کے معنی بھی سب سمجھتے تھے۔ پیغمبر کے وصی ہونے کے معنی، پیغمبر کا وزیر، وزیر کے معنی تو بظاہر ہیں، اچھا عبارتیں مختلف، کسی کتاب میں خلیفہ کا لفظ نہیں ہے، کسی میں وصی کا لفظ ہے، کسی میں وزیر کا لفظ ہے، کسی میں تینوں الفاظ ہیں، کسی میں 2 ہیں، نقل میں راویوں سے کہیں سہو ہو گیا، کوئی بھول گیا، کسی نے بھلا دیا، کسی نے لکھا، کسی نے نظر انداز کر دیا، مگر بہرحال جب تمام روایتیں ہم جمع کرتے ہیں تو ایک عبارت سامنے آتی ہے، اس عبارت کو مختصر ترین کر لیے صرف وصی کا کلمہ مان لیجئے، یہ میرے وصی ہوں گے۔ وصی کے معنی حاکم کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وصی شخصی امور میں، پیغمبر کے شخصی ذاتی امور میں وصی تھے، یعنی پیغمبر نے کسی سے قرض لیا تو یہ قرض واپس کریں گے، پیغمبر کے پاس کسی نے امانت رکھی تو یہ امانت کے ذمہ دار ہوں گے، ہیں اسی حد تک صحیح۔ پیغمبر کے نام پر مال کھانے والے اور ہیں، پیغمبر کا قرض ادا کرنے والے۔ پیغمبر کا قرض ادا کرنے والا صرف علی ہے، یہ یاد رہے، پیغمبر کا قرض ادا کرنے والا صرف علی، اسی معنی سے۔ لیکن یہ آپ جو آج سمجھ رہے ہیں، ہم جو آج سمجھ رہے ہیں اپنی منطق و اصول فقہ اور مباحث لفظیہ وغیرہ وغیرہ کی روشنی میں، وہ جو مخاطبین اول تھے جو اس جلسے میں آئے تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا، رسول نے کہا ہے کہ آج جو میری تصدیق کرے گا وہ میرا وصی ہوگا اور وزیر ہوگا۔ وزیر کے معنی ہے بوجھ بٹانے والا، وزر سے ہے وزن، بوجھ، وزیر بوجھ بٹانے والا، میرا بوجھ جو اٹھا لے وہ میرا وزیر۔ پیغمبر کے اوپر جو بھی بوجھ ہو وہ جو اٹھا لے وہ ہے وزیر، جو پیغمبر پر بوجھ بن جائے وہ اور ہے، جو پیغمبر کا بوجھ اٹھا لے وہ اور ہے۔ تو پیغمبر نے کہا یہ میرے وزیر، یہ میرے وصی، یہ میرے جانشین، یہ میرے تصدیق کرنے والے، جو بھی کہا اس کے معنی کیا سمجھے لوگ؟
بڑے بڑوں نے جن میں اکثر سخنداں اور سخنور تھے، شاعر تھے، خطیب تھے، اہل زبان تھے، انہوں نے فوراً ابو طالب کو دیکھا، کہا بھتیجے کا کہنا مانو، بیٹے کی اطاعت کرو۔ یعنی یہ معلوم تھا کہ وصایت پیغمبر کے معنی یہ ہے کہ جو انہیں وصی مانے گا اسے اطاعت کرنی ہوگی۔ اطاعت۔ تو ایسے کتنے مواقع آئے زندگی میں، دعوت ذو العشیرہ سے لے کر میدان غدیر تک کتنی بار پیغمبر نے علی کی وصایت کا اعلان کیا، اور ایک بار آیت نہ آئی کہ اے پیغمبر علی کی شان میں غلو نہ کرو۔ نہ صرف یہ کہ آیت نہیں آئی بلکہ خود شریک ہو گیا، اگر علی بستر پر لیٹ گئے تو مداحی میں آیت آ گئی۔ علی کی ایک ایک ادا پر قلم مشیت نے قصیدہ نگاری کی ہے۔ ممدوح قرآن ہے علی، ممدوح قرآن، ممدوح قرآن، ممدوح محمد ہے علی، ممدوح محمود ہے علی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھ۔ بس دو تین مثالیں دی، وقت تمام ہو گیا، اور بات ابھی بالکل ادھوری رہ گئی۔ میں تو بات کر رہا تھا وحی کی، اس میں بات یہ آ گئی کہ کس امانت داری کے ساتھ پیغمبر نے وحی پہنچائی۔ لفظ بھی ادھر کے ہیں، معنی بھی ادھر کے ہیں۔ اب یہ لفظ و معنی کیسے پیغمبر تک آئے؟ فرشتے نے پہنچایا، فرشتے تک کیسے آئے؟ پیغمبر کو آگے فرشتے نے سنائے الفاظ، تو پیغمبر کا حد تک مسئلہ حل ہو گیا۔ فرشتے کو کس نے سنائے؟ فرشتہ لفظ لے کے آیا یا صرف معنی لے کے آیا؟ ایسا آسان مسئلہ نہیں ہے، غور کیجئے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آگے بڑھ رہا ہوں، آج سنڈے نہیں ہے، اس لیے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ کلام وہاں سے صادر کیسے ہوا؟ یہ مسئلہ ہے۔ اور فرشتہ بھی جو لے کر آیا، تو آخر کیا چیز ہے فرشتہ جو انہیں نظر آتا ہے ہمیں نہیں نظر آتا، جبکہ وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں۔ ہمارے جیسے کا مطلب جیسا ہمارا چہرہ ہے ایسے ہی ان کا چہرہ ہے، جیسی ہماری آنکھیں ہیں ایسے ہی ان کی آنکھیں ہیں۔
جیسے ہمارے کان ہیں ویسے ان کے کان ہیں. تو وحی کی آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، انہیں کیسے سنائی دیتی؟ فرشتہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، انہیں کیسے دکھائی دیتا ہے نا مسائل مشکل. ظاہر ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں پورے وجود کے ساتھ اگر تجرد کا سفر اختیار نہ کر سکیں تو کم سے کم ہمیں اپنی عقل مجرد کو مزید مجرد تر بنانا پڑے گا. عقل کو پاکیزہ تر بنانا ہوگا، عقل کو اور نفیس بنانا ہوگا، عقل کو اور بلند تر کرنا ہوگا، اور تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بس اب اس مقام پہ گفتگو روک رہا ہوں اس لیے کہ بات چھڑی تو بہت دور تک جائے گی اور کل انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسائل اگر آپ کے ذہن میں ہیں اور پھر تمام عالم اسلام کی تاریخ دیکھیے، کوئی ایک بھی ایسا ہے جو مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید پر یقین رکھتا ہو اور قرآن کو وحی الہی نہ مانتا ہو؟ نہیں ہے نا، سب اسے وحی الہی مانتے ہیں. شاعری کی حد تک الگ بات ہے کہ سر سید احمد خان نے فارسی میں شاعری کی ہے، یہ لوگوں کو کم معلوم ہوگا. سر سید نے شاعری بھی کی ہے اور فارسی میں بھی شاعری کی ہے، اور ان کا ایک عجیب و غریب شعر ہے، کہتے ہیں کہ ز جبریل امین قرآن بے پیغام نمی خواہم، ہمیں گفتار معشوق است قرآن کے من دارم. میں نامہ و پیام کی صورت میں جبرائیل کے توسط سے قرآن نہیں چاہتا. جو قرآن میں رکھتا ہوں وہ تو سر بسر کسی معشوق کی گفتگو ہے. یہ ایک تعبیر ہے، اس تعبیر کا بھی ایک پس منظر ہے. قرآن ایک معشوق کی گفتگو ہے یا ایک عاشق کی گفتگو ہے، دونوں تعبیریں درست ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ یہاں معاملہ ہی جب تھا وہ ان کا معشوق، یہ اس کے معشوق. کمال وحدت یہ ہے، اگر وہ عاشق ہوتا یہ معشوق، یہ عاشق ہوتے وہ معشوق، تو پھر ثنویت کا تصور رہتا. کمال وحدت یہ ہے، کمال اتحاد یہ ہے، کمال توحید یہ ہے. اتحاد سے وہ اتحاد و حلول والا تصور ذہن میں نہ آئے. کمال وحدت یہ ہے کہ وہ بھی معشوق یہ بھی معشوق، یہ اس کے معشوق وہ ان کا معشوق، وہ ان کے عاشق یہ ان کا عاشق. اگر عاشق کا کلمہ کا اطلاق ہوگا تو دونوں پر، معشوق کے کلمہ کا اطلاق ہوگا تو دونوں پر، محب کا کلمہ اطلاق کیا جائے گا تو دونوں پر، محبوب کے کلمے کا اطلاق ہوگا تو دونوں پر ہیں. اور وہ روایت اب سمجھ میں آتی ہے کہ اسی لیے حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام سے مشتق قرار دیا، میں محمود ہوں اور یہ محمد ہیں. اور کلمہ محمود کا اطلاق بھی پیغمبر پر ہو سکتا ہے، احمد کا اطلاق بھی پیغمبر پر ہو سکتا ہے. یہ تمام اطلاقات بجائیں درست ہیں اگر انسان میں ذرا سا تجرد پیدا ہو جائے، یعنی ذرا انسان سطح عمومی سے بلند ہو جائے، ذرا سا بلند ہو جائے، ذرا سا بلند ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر حقیقت وحی منکشف ہو جائے گی اور سمجھ میں آ جائے گی، نہیں، علمی مسئلہ حل ہو جائے گا، یقین پیدا ہو جائے گا
کہ وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ پیغمبر کو نظر آتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پیغمبر ہی کو فرشتے نظر آئیں، صرف پیغمبر ہی کو صدائے غیب سنائی دے، مگر مقام وحی الہی میں ہاں یہ شرط ہے کہ جب وحی نازل ہوگی تو وہ فرشتہ صرف پیغمبر کو نظر آئے گا، کسی اور کو نظر نہیں آئے گا، پیغمبر تک پیغام پہنچائے گا، کوئی اور اس پیغام میں شریک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغمبر شریک نہ بنائیں۔ یعنی ادھر وحی نازل ہوئی، پیغمبر بلائیں اور بتائیں یہ وحی نازل ہوئی ہے مجھ پر، تو وہ شریک راز پیغمبر ہو گیا۔ اور ایسے بہت سے ہیں، لیکن پورے قرآن کا راز جس کو عطا کیا پیغمبر نے، پھر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ ذات مبارک مرتضی بھی ہے، مرتضی علی امین قرآن۔ کل عرض کر چکا کہ یہ نہ ہوتے تو قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی، سب کچھ قربان کر دیا قرآن کی حفاظت کے لیے، سب کچھ، اقتدار ظاہری، حکومت، سیاست، تاخت، تاج، سب قربان کر دی، کس کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور اسی لیے دنیا کے تمام کتب خانوں میں جائیے، اولین نسخے قرآن کے، پہلے اولین نسخے قرآن مجید کے، کسی بھی میوزیم میں جائیے تو صرف ایک قلم سے ملے گا، وہ قلم علی ابن ابی طالب کا ہے۔ جانے کتنے نسخے ہیں دنیا میں بکھرے ہوئے لائبریریوں میں کہ جو امیر المومنین کے قلم مبارک سے لکھے ہیں، قرآن کو لکھ کر محفوظ کر کے چلے گئے۔ اب قرآن محفوظ ہے، قیامت تک کے لیے محفوظ، کاغذ پر بھی محفوظ کیا، اور قرآن کو اپنی نسل میں محفوظ کر گئے، اپنی نسل میں محفوظ کر گئے کہ اگر کاغذ کوئی مٹا بھی دے تو ان کی نسل نو کے نیزہ پر قرآن تلاوت کرے گا۔ جسم پامال ہو چکا ہوگا مگر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن محفوظ رہے گا، قرآن میں تحریف نہیں ہو سکے گی۔ بس اب میری طاقت بالکل ساتھ چھوڑ چکی ہے، میں بے ارادہ زبان پر ایک جملہ آ گیا کہ اگر جسم پامال بھی ہو جائے تو بھی نو کے نیزہ پہ یہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ لفظ پامال ہو جانے پر یاد آ گیا مجھے کہ آج جس کا ماتم کرتے ہیں آپ، مورخین کا اختلاف میری نظر میں ہے، مگر علامہ مجلسی کی یہی تحریر ہے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ حسین کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، وہ بیٹا کہ جو ابھی پوری طرح سے بالغ بھی نہیں ہوا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کیا حسن و جمال تھا، کیا حسن و جمال تھا۔ دشمن، خون کے پیاسے دشمن، اور فوج دشمن کا صحیفہ نگار، فوج دشمن کا وقائع نگار یعنی رپورٹر، اس کا جملہ یہ ہے کہ جب قاسم ابن حسن خیمے سے نکلے ہیں، فوج کی طرف آئے ہیں، تو لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے جو چلا۔
کیا چہرے کی تابانی تھی، کیا جسم نازنین تھا. اور بس سادہ طور پر میں صرف تاریخی حقائق چند جملوں میں پیش کروں گا. آپ اپنی آنکھوں پر پہرا بٹھا نہیں سکتے، آنسوؤں کو ضبط کر نہیں سکتے. آپ جتنے بھی خیام حسینی سے بھی آئے ہیں سب کے جسموں پہ زرہ تھی، الا قاسم ابن حسن، چونکہ قد چھوٹا تھا اس لیے کوئی زرہ ایسی نہیں تھی جو جسم نازنین قاسم پر پوری اترتی ہو، اس لیے بس کرتا پہن کر میدان میں آ گئے. اور سن سکیں گے آپ چند شہید ایسے ہیں جنہیں حسین نے رخصت کرتے وقت ایک خاص انداز اختیار کیا، ایک خاص تغیر پیدا ہو گیا حسین کی شخصیت میں. جب علی اکبر کو رخصت کیا، کل میں نے بتایا تھا، خدا کو گواہ کر کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے، قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی. جب قاسم اذن طلب ہوئے ہیں تو بڑی حسرت کی نگاہ سے حسین نے قاسم کو دیکھا، اس کے بعد گلے میں باہیں ڈال کر کچھ دیر تک روئے. اور روایت ہے، تاریخ ہے، حسین جیسا صابر قاسم کو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ غش کھا کے گر. اجرکم علی اللہ. حسین ہے حسین. اجرکم علی اللہ. میرا جملہ یاد ہوگا آپ کو، حسین کے احساسات کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے حسین نے دوسروں کی مصیبتوں کو کیسے محسوس کیا ہے. اکبر کی شہادت کے لیے، اکبر کی شہادت سے پہلے یا بعد حسین کو غشی نہیں آئی. اکبر حسین کے بیٹے ہیں. اصغر کی شہادت کے بعد حسین کو غشی نہیں آئی، مگر قاسم کو رخصت کرتے وقت حسین غش کھا کے گر گئے. تاریخ. کیوں؟ اس لیے کہ حسن موجود نہیں ہے. ایک طرف یہ قاسم بھائی کی یادگار ہے، دوسری طرف یہ حسن وہ ہے، یہ قاسم وہ ہے کہ جس کی ماں کربلا میں موجود ہے. بیوہ ماں، اس کا سہارا ہے قاسم. اب حسین کے احساسات گلے میں باہیں ڈال کے اتنا روئے، قاسم بھی غش کھا کے گر گئے، حسین بھی غش کھا کے گر. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ایک شبیہ برآمد ہوگی. یہ گویا ایک لاش کی شبیہ ہے. آپ خوب ماتم کیجئے گا، خوب گریہ کیجئے گا، خوب نوحہ پڑھیے گا، مگر بس میں دو آخری جملے کہہ رہا ہوں، تاریخ کے جملے ہیں، کوئی سخن گسترانہ بات نہیں ہے. حسین نے نہ صرف یہ کہ قاسم کو زرہ نہ پہنا سکے، بلکہ جو کرتا قاسم پہنے ہوئے تھے اس کا گریبان چاک کر دیا، جو عمامہ تھا اسے دو پارا کر کے اور زلفوں کی طرح سینے پہ ڈال دیا. اور تاریخ کا جملہ ہے، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے، چچا نے اپنے ہاتھوں سے بھتیجے کو کفن پہنا دیا. بھتیجے جاؤ،
مجلسی کا جملہ، یہ وہ شہید ہے جو زندہ پامال ہو گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم پامال ہو گیا. چچا جان، چچا میری مدد کیجیے، چچا میری